بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلي على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 876 ہے، 876، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 78، 79، 80، 78، 79 and 80۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ پھیر دے ہمیں، اما، اس طریقے سے، وجدنا، کہ ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا، وتکونا، اور تو ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین میں، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، لکما، تم دونوں پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی، تم لے آؤ میرے پاس، بکلی ساحر، ہر جادوگر، علیم، جو ماہر، فلما، چنانچہ جب، جا، آ گئے، السحرۃ، تمام جادوگر، قال، تو کہا، لہم، ان سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، القوا، تم ڈالو، ما، جو کچھ کے، انتم ملقون، تم ڈالنے والے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، وہ بولے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں ان سے ہمیں پھر اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کا مل کر فن جو ہے، سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تمہیں ڈالنا ہو ڈال۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر۔ دوسری بات، اور سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے۔ تیسری بات، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ چوتھی بات، اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پانچویں بات، چنانچہ جب جادوگر آ گئے۔ چھٹویں بات، موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ بزرگان محترم، فرعون اور اس کے درباریوں سے کوئی جواب بن نہ پڑا، جن کمزوروں کے پاس حجت اور دلیل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جو صرف اپنے باپ دادا کی تقلید کے توقع میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے انتہائی سخت قسم کی بات جواب میں کہی تھی، اور یوں کہا تھا، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں ان سے ہمیں پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی چودراہٹ اور سرداری رہ جائے۔ یعنی اس قول سے ان فرعونیوں کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنے کے لیے آئے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ سرزمین مصر کی سلطنت اور بادشاہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے نام ہو جائے، یعنی دینی اور دنیاوی عظمت، بادشاہت اور سلطنت تم دونوں کو مل جائے۔ ہم تو تمہارے اس نئی دین کی تصدیق نہیں کریں گے جس کے سچے ہونے کا دعویٰ تم کر رہے ہو۔ ہر رسول کو جھٹلانے کا سبب عموماً یہی رہا، اور قوموں نے نبیوں کو بس اسی دھوکے میں جھٹلایا۔ ان فرعونوں نے یہاں پہلے مرحلے میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اس لیے کہ ایمان کی طرف دعوت دینے والے اصل داعی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کو شریک بھی کر لیا۔ فرعون اور اس کی قوم کا حال بھی گزری ہوئی قوموں ہی کی طرح تھا، جس طرح گزری ہوئی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، فرعون نے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبیوں کو جھٹلایا۔ یہاں بظاہر 2 کمزور اشخاص تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون
علیہ السلام. اور فرعون نے اپنے محل میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اب ایک وقت کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں سلطنت، بادشاہ اور ہر طرح کا جاہ و مرتبہ ہو، اس کے پاس تو فطری اور طبعی طور پر غرور اور گھمنڈ ہوتا ہی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نے ظاہری طور پر کمزور ہونے کے باوجود وقت کے بادشاہ کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور مدد و نصرت فرمائی. آل فرعون پر مسلسل قحط آیا، مالوں پھلوں جانوں میں کمی آئی، بیماریوں کے سبب ظاہر بات ہے کہ ان میں کمی آئی، بھوک اور طوفان اور ٹڈی اور کھٹمل اور مینڈک اور خون جیسے عذاب ان پر آئے. ان سب کے باوجود فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے. ان وقتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو زمین مصر میں سرداری مل جائے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، صاف طور پر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب کسی کے دل میں دنیا اور دنیا سے متعلقہ ہر چیز رچ بس جاتی ہے تو اس کی فکر اور اس کے احساس میں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے. وہ دنیا کی محبت اور عظمت کے نشے میں دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیال کرتا ہے کہ اس کو بھی بس وہی دنیا چاہیے. بس فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہی خیال کیا کہ ان دونوں کو اصل میں ملک مصر کا اقتدار چاہیے. اسی اقتدار اور بادشاہت کے چکر میں یہ دونوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسی قوم تھی جن کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا. اگر آخرت کا کوئی تصور ان کے دلوں کے کسی گوشے میں بھی ہوتا تو اس آخرت کی اہمیت کی بنیاد پر کچھ تو ان کے دل کے دروازے کھل جاتے. مگر فرعون اور اس کی جماعت کے لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تو بس کھلا ہوا ایک جادو ہے. اس سے فرعون اور اس کی جماعت کا دماغ اسی جادو کے ارد گرد چلنے لگا. ان کے ذہنوں میں صرف اسی مادیت کا بھوت سوار تھا. چونکہ اس دور میں جادو کا بہت زور تھا تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھی انہوں نے جادوگر ہی سمجھا اور وہ جو چیز ظاہر کر رہے ہیں اس کو جادو کی قسم سمجھا. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو ان دونوں جادوگروں کا مصر کے ماہر جادوگروں سے مقابلہ ہو جائے اور ٹکر کا مقابلہ. مصر کے تجربے کار، معروف اور مشہور جادوگر جب جمع ہو جائیں گے تو ان کے جادو کو ہضم کر کے رکھ دیں گے. یہی تصورات اور خیالات ان کے ذہنوں میں تھے. چنانچہ فرعون نے یہ اعلان کر دیا وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، میرے پاس ہر جادوگر کو لے آؤ جو خوب جاننے والا ہو. یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مقابلے کے لیے جادو سے مدد لینے کا ارادہ کیا اور جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ جو موسیٰ لے آئے ہیں وہ جادو ہی کی قسم ہے. اور موسیٰ لوگوں کو فرعون کی اتباع سے روک رہا ہے اس لیے کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے. وہ اپنی جادوگری کی طاقت سے لوگوں کو فرعون کی اتباع سے نکال کر اپنی اتباع کی طرف لے جانا چاہتا تھا. جادوگروں کا یہ قصہ سورہ آراف میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں بھی یہ قصہ آئے گا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، فرعون کے اشارے اور حکم پر جب سارے جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ڈال دو تم جو کچھ کہ تم ڈالنے والے ہو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 اور 116 میں بھی یہی بات موجود ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو ورنہ ہم جادو کی چیزیں پھینکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو کچھ کہ تم کو ڈالنا ہو. جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا اس بات کا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو ہے وہ پہلے ڈال دیں یا ان کے پاس جو ہے وہ ڈال دیں تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا بھی معلوم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ابتدا ان لوگوں سے ہی ہو تاکہ لوگ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتب کو دیکھ لیں اور ان لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے کہ ان جادوگروں کے پاس کتنی طاقت ہے اور ان کے اندر کس قدر کمال. اس کے بعد حق آئے گا اور اپنا کمال بتائے گا. پھر کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں درس نمبر 877 میں بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جادو اور معجزہ ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جادو ایک مادی چیز ہے اور اس کا تعلق مادیت سے ہے اور یہ کھوکھلی چیز ہے، ایک وہم ہے، ایک تصور ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو انبیاء معجزے لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لائے تھے وہ ایک حقیقت ہے اور اس کے پیچھے ربانی طاقت ہے اور وہ ایک روحانی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.